رسول نے اپنی امت سے وعدہ کیا تھا، امت مسلمہ آج بھی اس پر قائم ہے۔ ہم اپنے نبی کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، اللہ کا مقصود سمجھتے ہیں، سارے نبیوں کا ایمان سمجھتے ہیں، ختم الرسل اور تاجدار انبیاء سمجھتے ہیں، ہم شفیع المذنبین سمجھتے ہیں، ہم ساقی کوثر سمجھتے ہیں، ہم کرسیات سے اپنی امت کو سلامتی سے گزارنے والا سمجھتے ہیں، ہم حوض کوثر پر جام پلانے والا سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، مگر عبادت اپنے نبی کی نہیں، عبادت آج بھی ہم اپنے رب کی کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ امت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ہم عبادت اپنے رب کی کرتے ہیں، پیار اس سے کرتے ہیں جسے رب پیار کرتا ہے۔ اور پھر آگے میں نے کیا فرمایا، بالوالدین احسانا، اور ہمیشہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، اسے پیار کرنا۔ کس کیفیت میں؟ اما یبلغن بلوغ، ہم کہتے ہیں کہ فلاں سن بلوغت کو پہنچ گیا، اس عمر کو پہنچ جانا جس میں بندہ احکامات کا مکلف ہوتا ہے۔ والد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کا، شریعت کے احکامات کا مکلف ہو جائے۔ بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑا غور سے سن لو، تم اپنی زندگی میں اگر پاؤ ان کو اس حالت میں کہ وہ دونوں یا ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کس عمر میں پہنچ جائے؟ کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، کمزوری کو، اور اس حالت میں کہ تم کلیل جواب بن جاؤ اور وہ تمہارے سامنے کمزور ہو جائے۔ تم جناب اس وقت اپنی جوانی اور اپنے شباب کے عالم میں ہو اور وہ تمہارے سامنے ان کی کمر جھک جائے، وہ چارپائی پر بیٹھ جائے، اب وہ کمانے کے قابل نہ رہے، اب وہ چلنے کے قابل نہ رہے، اب تم سے جناب وہ مانگنے لگ جائے، تو فرمایا خبردار فلا تقل لہما، اللہ نے ایک کی بات نہیں کی، دونوں کی بات کی ہے۔ فلا تقل لہو نہیں ہے کہ فقط باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ماں کے ساتھ نہیں، یا ماں کے ساتھ معاملہ باپ کے ساتھ نہیں۔ فلا تقل لہما، اللہ نے تسلیہ کی زمین کو اٹھائی، فرمایا ماں اور باپ دونوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا پھر جب وہ تمہاری جگہ آئے جب تم بچے تھے، جب تم چھوٹے تھے، تماشا دیکھو تو صحیح کہ ساتھ ساتھ دن تیرا باپ تیرے لیے کتنی محنت کرتا تھا، وہ کتنی مشقت کرتا تھا، وہ خود بھوکا رہتا، اولاد کے لیے لقمہ حلال کما کے لاتا۔ ذرا اپنی ماں کو دیکھ کہ وہ خود گیلے میں بیٹھتی اور تجھے سوکھے میں لٹاتی، تو جب بھی اس سے طلب کرتا وہ سب کام چھوڑ کر تیری بھوک اور پیاس کا احساس کرتی اور اس وقت تیری بولی کو سمجھتی تھی جب کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ فرمایا اب جب ان پر بڑھاپا آ گیا، اب تو جوان ہو گیا، یہ کمزور ہو گئے، بڑھاپے میں آ گئے، تو فرمایا اب اگر تم سے یہ بات کرے، اب اگر وہ تم سے تکلم کرے، اب وہ تم سے کسی بات کا تقاضا کرے تو فلا تقل لہما اف، فرمایا خبردار اب ان دونوں کو تو نے اف بھی نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ اف، اللہ نے اف کا لفظ بولا، اب دونوں کو تو نے کبھی اف بھی نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یارو ان کا ادب کتنا ہے جن کا ادب میرا رب سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ان کا احترام کتنا بڑا ہے، ان کی عزت کتنی بڑی ہے، ان کی رسپیکٹ کتنی بڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جن کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز میرا رب سکھاتا ہے اللہ کو، جن کے ساتھ بات کرنے کا، جن کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز میرا رب سکھاتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب تم دونوں سے جب بھی بات کرنی ہے تو نرمی والے لہجے میں کرنی ہے، قول کریم کے ساتھ، قول کریم بڑے نرمی والے انداز میں، بڑی محبت والے انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے۔ اور اگر تم نے کبھی ان کو اف کہہ دیا، یاد رکھ اف کہہ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس سے والدین کی توہین ہوتی ہو، وہ کسی بولی کا لفظ ہو، وہ اردو کا ہو، عربی کا ہو، انگلش کا ہو، پنجابی کا ہو، سرائکی کا ہو، تو کسی بولی کا لفظ، ہر وہ لفظ جس سے ماں باپ کی انسلٹ ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، ہر وہ لفظ اگر بول دیا تو میرا رب فرماتا ہے تیری ساری زندگی کی نمازیں غائب کر دوں گا، تیری ساری زندگی کے عمل برباد کر دوں گا۔ تو جتنا بڑا عالم ہو تیرا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، تو جتنا بڑا
خبردار ان کو کبھی اف بھی نہ کہنا. کیسے بول رہا ہے؟ وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا. اور تم دونوں سے جب بھی بات کرنی ہے تو میٹھے انداز میں کرنی ہے. جب بھی بات کرنی ہے تو پیار والے انداز میں کرنی ہے. یار دن سے کوئی بات بنوانا مشکل ہے؟ ایمان سے بتاؤ, باپ سے بات بنوانا مشکل ہے؟ وہ سازہ ہم جب بچے تھے تو کیا ہم سے نہیں کرتے تھے؟ بولیے, وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا, باپ بزرگ آدمی ہو گیا تھا, بچہ جوان تھا, تو کبا آ کر میرے پر بیٹھ گیا. باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کبا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کبا ہے. تھوڑی دیر میں بات خاموش ہے. اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں لگ رہا, مجھے 100 بار دسے نہیں کبا ہے کہاں ہے, تیرے سمجھ نہیں ہوگی. باپ نے کہا بیٹا بس یہی کو دیکھنا چاہتا تھا, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کبا ہے کہاں ہے, میں یہی کو دیکھنا چاہتا تھا. میں جب جوان تھا اور تو بچہ تھا, تو میری انگلی پکڑ کر چل رہا تھا, کہاں اسی طرح کبا بڑے پہ بیٹھا. تو نے مجھ سے 50 مرتبہ پوچھا, میں نے 50 مرتبہ پیار سے جواب دیا. تو نے 50 مرتبہ یہی سوال کیا اور میں نے 50 مرتبہ محبت سے جواب دیا. اور میں نے تیسری مرتبہ پوچھا ہے میرا مزاج بگڑ گیا, میں نے 3 مرتبہ پوچھا ہے میرے تیور بدل گئے, میں نے تیسری مرتبہ پوچھا ہے میری جناب بات کے اندر رونق آ گئی, تکبر آ گیا, عقل آ گئی. بس میں یہی کچھ دیکھنا چاہتا تھا. میرا رب فرماتا ہے کہ 100 مرتبہ بھی پوچھے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تمہیں محبت سے جواب دینا ہے, تمہیں پیار سے جواب دینا. وَاخْفِضْ لَهُمَا, ابھی آیت مکمل ہوئی مگر کلام مکمل نہیں ہوا, سلسلہ گفتگو مکمل نہیں ہوا, اللہ کی بات و نصیحت مکمل نہیں ہوئی. وَاخْفِضْ لَهُمَا, وَاخْفِضْ لَهُمَا. آج بڑا عجیب سسٹم ہے, میرے اللہ نے ماں اور باپ کو کبھی جدا سوائے فقط وہاں جہاں ماں کا ذکر ضروری تھا, جہاں ماں کا ذکر ضروری تھا. وہ قرآن میں 2-3 مقامات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور بالخصوص ماں کے ساتھ. ماں نے اس وقت کو یاد کر جب اس بوجھ کو اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ, جب تیری ماں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھایا, وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. یاروں کو کیسی تکلیف ہوگی, اس کو رب تکلیف کہتا ہے. وہ کیسی مشقت ہوگی. 5 کلو کا شاپر ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کہا جائے کہ مجھے ساتھ رکھ, 24 گھنٹے میں طبیعت ٹھیک نہیں ہو جائے گی. وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, اور پھر 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا. انشکرنی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, فرمایا سن اللہ تیرا شکر کب قبول کرے گا جب پہلے ماں باپ کا شکر گزار کرے گا. انشکرنی وَلِوَالِدَيْكَ, اللہ تیرا شکر کبھی بھی قبول نہیں کرے گا جتنے مرضی سجدے کر لے, جتنے مرضی خیراتیں کر لے, اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. پہلے ماں باپ کا شکر گزار بن, پھر اللہ کا شکر گزار بن. آئے تکبیر, اللہ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا. آج دیکھتا نیا موٹر سائیکل لے کے آتا ہے, کچھ نہیں پاتا, یہ میری ماں کی دعا ہے. میں نے کہا کسی نے 1.5 لاکھ دیا, اسے کہاں پھینک آیا ہے. بھائی دونوں کا کرو نا, یہ میرے والدین کی دعا ہے, یہ میرے والدین کی دعا ہے. اولاد کو کبھی بھی حق نہیں ہے کہ بات یاد رکھے. آج گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, بیٹے ماں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں, باپ کو گالیاں دیتے ہیں. یاد رکھو خبردار, یہ ان کی لڑائی بھی محبت والی ہے, ان کا اختلاف بھی محبت والا ہے. یہ شام کو یکجا ہو جائیں گے مگر اولاد نے اگر کچھ باپ کو بول دیا یہ دراڑ کبھی ختم. یہ بات میری پلے رکھ لے. ماں باپ کا جھگڑا ہو, شکر رنجی ہو, آپس میں اختلاف ہو, اولاد کہاں ایک سائڈ پہ ہو کے رہتا ہے. نہ ماں کے حق میں جملہ کہے, نہ باپ کے حق میں کہے. یہی اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ ان کے اختلاف میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو پیار والی کرنی ہے, اختلاف والی نہیں کرنی. اختلاف والی نہیں کرنی, ورنہ بڑا غلط ہو جائے گا. اگر بولنا ہے تو سنو والا لفظ بولنا ہے, اگر بولنا ہے تو اس سے پیار والا لفظ بولنا ہے. باپ کی طرفداری کر کے ماں کو کہنا اور ماں کی طرفداری کر کے باپ کو کہنا, یہ کسی صورت شریعت میں جائز نہیں ہے. بالکل. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, میرا رب فرماتا ہے ان کے لیے ہمیشہ رحمت کے پر پھیلائے رکھو, ان کے لیے رحمت کے پر پھیلائے رکھو. ان کے لیے وہ رحمت کے پر کیا پھیلانے ہیں؟ بزرگان دین نے 2 اس کی تفصیلیں کی ہیں, 2. اور نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو. کیا کرو؟ تو خدا کی قسم یہ بڑی میٹھی پایا ہے, یہ بڑی
یہ بڑی میٹھی پایا ہے، یہ ایسا ہی انڈسٹری ہے. حاجی صاحب سے پوچھو، ہر کارخانہ سیزن وائز چلتا ہے. اب سونے کا سیزن ہے، اب جناب گنا کریش نہیں ہو رہا، وہ ختم ہو گیا، ہو گیا سیزن. گنے کا آئے گا تو کوئی کپاس نہیں ہوگی. ہر فیکٹری سیزن وائز چلتی ہے. مگر ماں باپ ایسی انڈسٹری ہے، یہ ایسا کارخانہ ہے، یہ ایسا شجر ہے جس پر نہ کبھی خزاں آتی ہے نہ کبھی یہ بند ہوتا ہے. بس دیر تیری اور میری ہے. ذرا قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ لگا، پھر دیکھنا دعاؤں کی مشین کیسے چلتی ہے. اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا یا بد دعا الامان الحبیب. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ماں باپ سے دعائیں دیا کرو، ان کی بد دعا سے بچا کرو، ان کی بد دعا سے بچا کرو. ان کے منہ سے دعا نکلے یا بد دعا نکلے، ان کے نکلے ہوئے لفظ اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. ان سے دعائیں لیا کرو، ان سے وفا لیا کرو، ان سے محبت لیا کرو. اور ہماری مائیں تو جس انداز میں دعائیں دیتی، باپ دیتے، اللہ تعالیٰ دودھ دے دو، اللہ کتے کھلاتا ہے، اللہ کا تو گھر لگ کر بھولا ہے. ہم اسے ملاحت دوبارہ ہمارے یاد نہیں رکھتی. یہ ماں کی دعائیں ہیں، یہ باپ کی شفقت ہے، یہ باپ کی شفقت ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. میرا بڑا پرانا تعلق ہے پاپولر انڈسٹری سندھ والوں سے. یہ ٹنڈو آدم جو بجاؤ فیکٹری، یہ ماچس کی اور یہ پاپولر جوس کی بڑا پرانا تعلق ہے. ہر سال میں اپنے بلاد میں جا کے کرتا ہوں. جب باپ دنیا سے گیا تو 7 انڈسٹری تھی، آج 23 انڈسٹریوں کے مالک ہیں. 23. باپ ویل چیئر پر تھا، لیکن جب بھی کسی فیکٹری کا سودا کرتے تو سب سے پہلے باپ کی ویل چیئر وہاں پہ موجود ہوتی تھی، باپ کی کرسی وہاں موجود ہوتی تھی. یاد رکھو، اگر دنیا میں نام کمانا چاہتے ہو تو باپ کا سر اونچا رکھو، باپ کا سر اونچا رکھو. برادری میں، کل میں، معاشرے میں، گاؤں میں، قبیلے میں اگر اپنا سر اونچا رکھنا چاہتے ہو، باپ کا سر اونچا رکھو. اللہ تمہارے سر کو کبھی نیچا نہیں ہونے دے گا. وقت کی ذرا ہوا جنا خطوبی بنا پاپا. اور وہ ہمیشہ ان کے لیے پر پہنائے رکھو. کیا مطلب کہ شام کو گھر آؤ تو پہلے ماں کے کمرے میں جاؤ. کہا جاؤ میرے رسول نے تقسیم کر دی ہے، کیونکہ خان کی زندگی 4 دیواری میں حق ماں کا زیادہ ہے. اور وہ پہلے گھر میں آؤ تو کہاں جاؤ، بہو کا نہیں بندہ شاہ پر لگاٹا کرنے جائے. اماں نے تو پتا پھر بھی لاگ لے گا. اگر اماں کے ہاتھ میں شاہ پر آئے گا نا تو وہ ہزاروں دعائیں لے کے جانا تو پھر بیوی کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کو سارا کھانا. پہلے آؤ تو ماں کے کمرے میں جاؤ، ماں کی قدم بوسی کرو، ماں کے پاؤں دباؤ، اسے دعائیں دو، پھر باپ کے پاس آؤ، پھر باپ کے پاس آؤ. یہ تو ہے اطاعت. اور حکم کس کا ہے؟ فرمایا خدمت میں ماں کا حق زیادہ اور حکم میں باپ کا حق زیادہ. حکم میں الرجال قوامون علی النساء، باپ سربراہ ہے. خبردار، اماں کہتی ہے شہر جانا ہے اور ابا کہ نہیں بیٹا پہلے اٹھے سوال ابا کا پہلے اٹھے جناب دکان پر چکر لگا کر پھر جائیے. تو کس کا ماننا ہے؟ نمبر کو گڑبڑ لگ گیا ہے، مجھے بولو نا، کس کا حکم ماننا ہے؟ ابا کا. اس لیے سردار ابا ہے، اماں بھی اس کی خادم ہے. اور شریعت کا دیکھیے، خدا کی قسم اس ایک کی خادم بنا کر 5 بیٹے ہیں. حاجی سلیم ہے، حاجی کریم ہے، اور کوئی ہے، 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں. ماں باپ کی خادم ہے، 5 بیٹے ماں کے خادم ہیں. 5 بیٹے کس کے خادم ہیں؟ ماں کے خادم ہیں. فرما برداری اس کی اور حکم باپ کا. اور ایک تو یہ کہ ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جیب گرم رکھو. ان کی بڑھاپے میں ان کی جیب خالی نہ ہونے دینا. ان کی جیب کو گرم رکھنا ہے. اب کاروبار تیرے ہاتھ میں ہے، اب سسٹم تیرے ہاتھ میں، نظام تیرے ہاتھ میں ہے. بھائی کبھی ہم نے بچپن میں ان سے پوچھا تھا خرچ کرتے ہو اللہ کتنے خرچ کرے؟ آج اپنے کو ریڈی کر دیتے ہیں. اللہ کو خبردار، ان کی جیب کبھی خالی نہ رہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب یہ آخری دعائیہ جناب نے کہا وقل، اللہ نے ایسے اسٹیٹ فارورڈ حکم امت کو کبھی نہیں دیے. اللہ کی شان ہی نہیں ہے. اللہ ایسا کلام نبیوں سے کرتا ہے، بندوں سے کبھی نہیں کیے. لیکن یہ میرے رسول کا صدقہ ہے، یہ میرے کئی آقا کی برکت ہے کہ اللہ نے ایسے اسٹیٹ حکم امت کو دیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ، میرے ماں اور باپ دونوں پر ایسی رحمت